بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوب خان کے دور میں ایک لطیفہ بہت مشہور ہوا یہ کہ ایوب نے ایجنسیوں سے اپنی عوامی مقبولیت اور قبولیت کی رپورٹ مانگی جو 100% پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کو ایوب نے جعلی قرار دے دیا۔ چنانچہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں فیصلہ ہوا کہ صدر ایوب خان خود کسی سینما ہال میں 3rd کلاس کیبن میں عوام کے ساتھ بیٹھ کر اپنے متعلق ایک ڈاکومنٹری فلم دیکھیں گے اور عوام کا رد عمل خود ملاحظہ کریں گے۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق صدر ایوب خان بیس بدل کر سینما ہال میں پہنچ گئے اور ان کے بارے ڈاکومنٹری فلم چلنا شروع ہو گئی جس پہ سارا سینما ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایوب خان خود تالی نہیں بجا رہے تھے مگر بہت خوش اور شادان تھے۔ اسی دوران ساتھ بیٹھے آدمی نے صدر ایوب خان کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور بولا تالی بجاؤ ورنہ پولیس گرفتار کر کے تھانہ میں بند کر دے گی۔ اسلام آباد میں راول ٹاؤن چوک کلابر روڈ پر سرینا ہوٹل سے فیض آباد کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے۔ چوک میں ایک پیٹرول پمپ اور ایک پرانی مسجد ہے۔ میں 1993 میں اسلام آباد آیا تو مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا۔ گاؤں کی زمینیں ایکوائر ہو چکی تھیں، یعنی کہ حکومت نے کالونیوں اور فیکٹریز کے لیے یہ جگہ خالی کروا لی تھی۔ امیر لوگ زمینوں کی قیمتیں وصول کر کے بڑے بڑے سیکٹروں اور فارم ہاؤسز میں شفٹ ہو چکے تھے، لیکن وہ غربا پیچھے رہ گئے تھے جن کی زمینوں کے پیسے عمرہ کھا گئے، یا پھر وہ جو گاؤں کے کمی کمین تھے، ان کے نام پر کوئی زمین نہیں تھی، حکومت نے انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا کہ وہ کسی اور جگہ جا کر اپنا گھر بنا لیتے۔ دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں مقیم تھے۔ سی ڈی اے اور ضلع انتظامیہ نے ان کو بے شمار نوٹس دیے مگر مکینوں کا کہنا تھا ہم کہاں جائیں، آپ ہمیں بتا دیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، کم از کم ہمیں ہمارے گھروں کے جیسے گھر یعنی کہ چھت فراہم کی جائے۔ حکومت ظاہر ہے ایک ٹھنڈی ٹھار مشین ہوتی ہے، اس کا دل ہوتا ہے اور نہ ہی جذبات، لہٰذا حکومت جواب میں ایک اور نوٹس بھجوا دیتی تھی۔ نوٹس بازی کے اس عمل کے دوران بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی حکومتیں آتی اور جاتی نہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے جب بھی گورنمنٹ سے آپریشن کی اجازت مانگی، حکومت نے اجازت نہ دی۔ انتظامیہ ایک بار مشینری لے کر وہاں پہنچ گئی۔ چودھری شجاعت حسین اس وقت وزیر داخلہ تھے۔ ان کو اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور ذاتی طور پر آپریشن رکوایا، لیکن پھر 1999 آ گیا اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب کچھ وجوہات کی بنا پر ان غربا کے ٹوٹے پھوٹے گھروں کو گرانے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ میں ان دنوں شہزاد ٹاؤن میں رہتا تھا اور روزانہ راول چوک سے گزرتا تھا۔ میں نے دوپہر کو دفتر جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ آپریشن دیکھا۔ وہ لوگ انتہائی غریب تھے۔ ان کے گھروں میں ٹوٹی چارپائیوں، پچکے ہوئے برتنوں اور پھٹی رضائیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انتظامیہ نے وہ بھی ضبط کر لیے۔ گاؤں چند گھنٹوں میں صاف ہو گیا۔ زمین کو فارم ہاؤسز میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ فارم ہاؤسز عمرہ نے خرید لیے۔ صرف مسجد اور اس کے ساتھ چند قبریں بچ گئیں۔ وہ قبریں بھی اب کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی۔ پھر اس کہانی کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا۔ ایک روز ایک صاحب ویل چیئر پر میرے پاس تشریف لائے۔ وہ ٹانگوں سے معذور تھے اور چہرے سے بیمار دکھائی دیتے تھے۔ میں اس گلی میں کھڑا تھا۔ میں انہیں بڑی مشکل سے گھر کے اندر لا سکا۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ بیمار لگ رہے ہیں اور آپ کی ٹانگوں کو کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگے۔ ان کا کہنا تھا راول چوک کا وہ آپریشن انہوں نے کیا تھا، وہ اسے لیڈ کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی داستان سنتا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ شادی پسند کی تھی۔ وہ سی ایس پی آفیسر تھے۔ کیریئر بہت برائٹ تھا۔ سینئر اس کی کارکردگی سے بہت مطمئن تھے۔ ان کا اپنا خیال بھی تھا وہ بہت اوپر تک جائیں گے۔ وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کے بہت بڑے حامی تھے۔ وہ سمجھتے تھے قانون پر 100% عمل ہونا چاہیے اور جو شخص قانون کے راستے میں حائل ہو، ریاست کو اس کے اوپر بلڈوزر چلا دینا چاہیے۔ جب راول چوک کے مکانات گرانے کا حکم دیا تو یہ ذمہ داری انہیں سونپی گئی۔ یہ فورس لے کر وہاں پہنچے اور گھر گرانا شروع کر دیے۔ لوگ مزاحم ہوئے، پولیس نے ڈنڈے برسائے۔ بہرحال قصہ مختصر، آپریشن مکمل ہو گیا اور انتظامیہ نے ملبہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ رکے اور پھر بولے۔ آپریشن کے بعد اینٹوں کے ایک ڈھیر پر درمیانی عمر کی ایک خاتون شمع بیٹھی تھی۔ وہ ملبے سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس کا صرف ایک مطالبہ تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ
وہ بس ایک بار آپریشن کرنے والے صاحب سے ملنا چاہتی ہے۔ انتظامیہ عموماً ایسے مواقع پر خواتین سے زبردستی نہیں کرتی، چنانچہ اہلکاروں نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے افسر ہیں، اور وہ خاتون میرے پاس چلی آئی۔ خاتون نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، صاحب یہ آپریشن آپ نے کیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ اس شمع نے جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، یا پروردگار، اس شخص نے میرے اور میرے بچوں کے سر سے چھت چھینی ہے، یا اللہ اسے اور اس کے بچوں کو برباد کر دے۔ میں اس وقت جوان تھا، میں نے منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس خاتون نے اس کے بعد کہا، یا اللہ ہم سے ہمارے گھر چھیننے والے تمام لوگوں کو برباد کر دے۔ اس نے اس کے بعد اپنی پوٹلی اٹھائی، اپنے بچے ساتھ لیے اور چلی گئی۔ یہ گورنمنٹ پولیس افیسر مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے زاروں قطار رونے لگا اور میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ گورنمنٹ افیسر بولا، سر آپ یقین کریں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں بحرانوں سے نہیں نکل سکا، میں اس پوٹلی والی کی بد دعا کا نشانہ بن گیا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری بیوی اور میری بچی مر گئی، میری ٹانگیں کٹ گئیں، میرے دونوں بیٹے ایک ایک کر کے بیمار ہوئے۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی ان کے علاج پر لگا دی، لیکن وہ فوت ہو گئے۔ مجھے سسرال سے گھر ملا تھا، وہ بھی گیا۔ میں نے اپنا گھر بنایا تھا، وہ زلزلے میں گر گیا۔ محکمے نے میرے اوپر الزام لگایا، میری انکوائری شروع ہوئی، میں ڈسمس ہوا اور بے گناہی کے باوجود آج تک بحال نہیں ہو سکا۔ میں مقدمے پر مقدمہ بھگت رہا ہوں۔ میں 70 سال کی عمر میں شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مریض بھی بن چکا ہوں، اور میرے تمام رشتہ دار اور دوست بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میں دل سے سمجھتا ہوں مجھے اس عورت کی بد دعا لگی تھی۔ حکومت، میرا محکمہ اور آرڈر دینے والے لوگ تینوں پیچھے رہ گئے، لیکن میں برباد ہو گیا۔ میں آج سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں کتنا بے وقوف تھا۔ غریبوں کے سروں سے چھت چھین لی۔ یہ آفیسر جانے سے پہلے رکا اور پھر بولا، آپ کو میری باتیں عجیب لگیں گی، لیکن میں نے تحقیق کی ہے۔ اس آپریشن کا حکم دینے والا ہر شخص میری طرح ذلیل ہوا۔ ان میں سے آج کوئی شخص اپنے گھر میں آباد نہیں، وہ سب اولاد اور بیویوں کے بغیر عبرتناک اور بیمار زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت کے چیئرمین CDA کی ساری پراپرٹی بھی بک گئی اور اس کی اولاد بھی در بدر ہو گئی۔ وہ بھی عبرت کا نشان بن کر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہم سب کو اس عورت کی آہ کھا گئی۔ یہ سرکاری آفیسر کہتا ہے کہ میری گزری ہوئی اس ساری زندگی میں میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ ہے، دنیا کا ہر وہ شخص جو کسی کے سر سے چھت اور اس کا روزگار چھینتا ہے یا پھر کسی معزز شخص کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے، اور وہ شخص اس کے بعد روز مرتا اور روز جیتا ہے، مگر اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد خدا گواہ ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اس کی باتیں سن کر عالم حیرانی میں چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ میرے جسم کا لوں لوں اٹھنے لگا، میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، حتیٰ کہ مجھ میں چلنے تک کی ہمت نہ رہی۔ میری نظر میں اس واقعہ کا لب لباب یہ ہے کہ آپ جو دل چاہیں کریں، لیکن کسی کی بد دعا نہ لیں۔ دنیا کے تمام عہدے، کرسیاں اور تکبر عارضی ہوتے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں صرف پوٹلی والیوں کی دعائیں اور بد دعائیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو غربا اور مساکین کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔